بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اس کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ پاکستانی حکومت آئے روز ٹیکسوں میں رد و بدل، آئی ایم ایف سے قرض لینے اور ان کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے پاکستان میں اشیاء ضروریات کی قیمتوں سے لے کر آئل مصنوعات، بجلی، گیس، روزمرہ ضروریات زندگی کی اشیاء، کھادیں، بیج، ان سب پر اپنی ڈیوٹی میں اضافہ اور ٹیکسز میں رد و بدل کے لیے متعدد اقدامات اٹھا چکی ہے۔ حتیٰ کہ گراس روٹ لیول تک ضلعی حکومت بھی ٹیکسوں کے لیے سرگرم عمل ہے۔ صفائی کے نام پر انہوں نے بھی ٹیکس لگا دیے ہیں۔ میونسپل کمیٹیاں جو ہے وہ بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دے کر ان کی سسٹم میں بھی ٹیکس نیٹ کو لایا جا رہا ہے، اور ٹیکس میں اضافے کے لیے ریٹیلر سے لے کر سیل تک تمام ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لے لیا، 24 کروڑ عوام سے ٹیکس بھی لے لیا گیا، لیکن یہ سب کہاں گیا؟ ان کو استعمال کہاں لایا گیا؟ عوام غربت کی لکیر سے نیچے روز بروز کروڑوں کی تعداد میں جا رہے ہیں، انہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اشیاء ضروریات انہیں نہیں ملتی، گیس، بجلی، پانی وہ نہیں آتا، لیکن ٹیکسز کی بھرمار، اور یہ ٹیکسز صرف اشرافیہ اور حکومت میں بیٹھے ہوئے چند افراد استعمال کرنے کے لیے اگر لے رہے ہیں تو یہ قطعی انصاف نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر وہ ٹیکس لیتے رہیں گے تو یہ وہی 75 سالہ تاریخ ہوگی کہ ٹیکس بھی غائب، قوم بھی اربوں روپے ٹیکس قرضوں تلے دب کر تباہ و حال ہو گئی، معاشی حالت بھی بدحالی کا شکار ہو گئی، نہ انہیں صحت کی سہولیات ہے، نہ انہیں تعلیم کی سہولیات ہے۔ اگر دوسروں کی نہ لیں، ہم اپنی ہی لے لیں تو میرے دادا جو ہے وہ 94 سال کی عمر تک ٹیکس دیتے رہے کاروباری شخصیت سے، کبھی ایک دن بھی انہوں نے سرکاری ہسپتال استعمال نہیں کیا جہاں سے انہیں علاج مل سکے۔ جب انہیں علاج کے لیے ہم ہسپتال لے گئے تو کوئی سہولت وہاں میسر نہیں تھی۔ اسی طرح میرے والد صاحب 84 سال کی عمر تک ٹیکس دیتے رہے، تنخواہ سے بھی دیتے رہے، اس کے علاوہ بھی اپنے کاروباروں سے ٹیکس دیتے رہے، لیکن ان کی بیماری کی حالت میں بھی ہمیں پرائیویٹ ہسپتال، وہ جو آج 4 بلڈنگ حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان ہسپتالوں میں جانا پڑا۔ آج تک میں خود بھی ٹیکس دے رہا ہوں، میں بھی اس بات کا طلبگار ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ ہمارا ٹیکس کہاں جاتا ہے۔ یہی سوال 24 کروڑ عوام کا ہے کہ انہیں ٹیکسوں کے بوجھ تلے، قرضوں کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ کاشتکار ہیں تو وہ رو رہے ہیں، کسان ہے وہ پریشان حال ہے، اس سے ذمہ دار ہے وہ پریشان ہے، لیکن چند ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے، بیوپاری کا چھوٹا سا کمپوننٹ ہے جو ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں، ان سے اشیاء لے کر ایک آپ کی طور پر فروخت کرتے ہیں، ان کو صرف فائدہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد جو 50 سال سے بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہیں، انہی کا کنبہ اور یہی چھوٹا سا ٹولہ جو ہے وہ پھر یہ ان کو ٹیکس اکٹھا کر کے اور قرض لے کر پھر اپنی زندگی آسان بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو دنیا میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستانی قوم ترقی نہیں کرے گی، اور پھر وہ کیوں کا ٹیکس دے گی؟